چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالنے والے ہیں جس نے صدیوں سے پوری انسانیت کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ گیزا کے اہرام۔ یہ محض پتھر کے بڑے بڑے ڈھانچے نہیں ہیں، دراصل یہ اس وقت کی سائنس، کمال کا فن اور ایک قدیم تہذیب کے پختہ عقائد کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ ہمارے آج کے سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلا حصہ آخری قدیم عجوبہ، پھر ہم بادشاہوں اور ان کی یادگاروں پر بات کریں گے، اس کے بعد انجینئرنگ کے مومے کو سمجھیں گے، چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انہیں اصل میں کس نے بنایا، اور آخر میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کھلنے والے قدیم رازوں پر بات کریں گے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، آخری قدیم عجوبہ۔ 4,500 سال، ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ یہ اہرام قدیم مصر کے چوتھے خاندان کے دور میں آج سے تقریباً 4,500 سال قبل تعمیر کیے گئے تھے، مطلب جس وقت دنیا کی زیادہ تر تہذیبیں ابھی بننا شروع ہی ہوئی تھی۔ ان کا اتنی صدیوں تک موسموں کی سختیوں اور وقت کی بے رحمی کا مقابلہ کرنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ دوسرا حصہ، بادشاہ اور ان کی یادگاریں۔ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک سے نہیں بن گیا تھا، یہ ایک پورا ارتقائی عمل تھا۔ دراصل قدیم مصری موت کے بعد کی زندگی پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ شروع میں ان کے حکمرانوں کے مقبرے مٹی کی اینٹوں سے بنتے تھے جنہیں مستبہ کہا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ معماروں نے نئے تجربات کیے، سیڑھیوں والے اہرام بنائے، اور پھر چوتھے خاندان تک آتے آتے یہ عظیم اور ہموار اہرام وجود میں آئے۔ اب سب سے دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ گیزا کے یہ تینوں اہرام ایک جیسے بالکل نہیں ہیں۔ خوفو کا اہرام ان سب میں سب سے بڑا اور پرانا ہے، یہ اصل میں 147 میٹر اونچا تھا۔ پھر خفرہ کا اہرام ہے جو تھوڑی اونچی زمین پر ہونے کی وجہ سے بظاہر سب سے لمبا لگتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی چوٹی پر آج بھی اصل چونے کے پتھر کا غلاف موجود ہے۔ اور تیسرا منکورا کا اہرام جو بے شک چھوٹا ہے لیکن اس کی تراش خراش کی مہارت کا واقعی کوئی جواب نہیں۔ تیسرا حصہ، انجینئرنگ کا معمہ، وہ معمہ جس نے آج تک ماہرین کو الجھا رکھا ہے۔ 23 لاکھ، جی ہاں 2.3 ملین، صرف خوفو کے عظیم اہرام میں اندازاً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے کئی کا وزن تو کئی ٹن ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ بغیر کسی جدید، میرا مطلب ہے بغیر کسی ماڈرن کرین یا مشینوں کے، انہوں نے اسے نہ صرف بنایا بلکہ اس کی چاروں سمتوں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کو تقریباً 100% درستی کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اندر کی دنیا تو اس سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ بادشاہ کا کمرہ، ملکہ کا کمرہ، ایک بہت بڑی اور شاندار گرینڈ گیلری، اور پتہ نہیں کتنی پوشیدہ راہداریاں۔ اس پورے اندرونی ڈھانچے کو اتنے کمال سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لاکھوں ٹن پتھر کا وزن ان خالی کمروں کو کچل نہ دے۔ سچ میں یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ چوتھا حصہ، انہیں اصل میں کس نے بنایا؟ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سوال۔ تو آخر اتنی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کس نے کی، اور وہ بھی ہزاروں سال پہلے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ایک تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بہت عام سی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ اہرام غلاموں پر ظلم کر کے بنوائے گئے، یا پھر کچھ خیالی نظریات تو خلائی مخلوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ انتہائی ہنرمند کارکنوں، انجینئروں اور ایک بہت ہی منظم مزدور طبقے کا کمال تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو وہاں مزدوروں کی باقاعدہ بستیاں، ان کے اوزار اور خوراک کی باقیات ملی ہیں، جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ باقاعدہ معزز کارکن تھے۔ اس بات کا ایک بہت ہی ٹھوس ثبوت ہمیں قدیم نگران کے روزنامچے سے ملتا ہے جس کا نام مرر تھا۔ اس شاندار دریافت نے اس دور کو جیسے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ چونے کے پتھر کے بھاری بلاکس کو دریائے نیل سے جڑی ہوئی خاص نہروں کے ذریعے کشتیوں پر رکھ کر تعمیراتی مقام تک لایا گیا۔ یہ لاجسٹکس اور انسانی تنظیم کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو پھر انہوں نے ان بھاری پتھروں کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا؟ محققین کا خیال ہے کہ اس کے لیے مٹی اور چونے کے پتھر سے بنی لمبی ڈھلانیں یعنی ریمپس استعمال کی گئیں۔ پتھروں کو لکڑی کی سلیجز پر رکھ کر رسیوں کی مدد سے کھینچا جاتا تھا۔ کچھ حالیہ نظریات تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید اہرام کے اندرونی حصے میں بھی ڈھلانیں بنائی گئی تھیں۔ طریقہ چاہے جو بھی تھا، یہ انسانی ذہانت کی انتہا تھی۔ اور ہم گیزا کی بات کریں اور گریٹ سفنکس کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ 73 میٹر لمبا، شیر کے جسم اور انسانی چہرے والا پراسرار محافظ، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ فرعون خفرہ کا چہرہ ہے، واقعی ان اہرام کی حفاظت کرتا محسوس ہوتا ہے۔
ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی ہیبت آج بھی برقرار ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، جدید ٹیکنالوجی، قدیم راز۔ آج ہمیں ان اہرام کے اندر جھانکنے کے لیے پتھر توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم جدید ترین ٹیکنالوجیز استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ میون سکیننگ، جو خلا کے ذرات کی مدد سے پتھروں کے پار دیکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 3D امیجنگ، ریڈارز اور اندرونی راستوں کے لیے روبوٹک کیمرے۔ در حقیقت انہی ٹیکنالوجیز نے حال ہی میں عظیم اہرام کے اندر ایک بہت بڑے اور نامعلوم خالی حصے کو دریافت کیا ہے، جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان قدیم پتھروں کی گہرائی میں اور کون سے نامعلوم راز چھپے ہیں؟ کیا ہم نے سب کچھ دریافت کر لیا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اہرام صرف ماضی کے مقبرے نہیں ہیں، یہ آج بھی دریافت کا ایک زندہ میدان ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا عزم کتنا لامحدود ہے۔ امید ہے اس جائزے سے ہمیں تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اب بس یہ سوچنا باقی ہے کہ ان پتھروں سے بے نقاب ہونے والا اگلا